لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید میاں نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی کی سخت ترین جنگ لڑ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کو یقین ہو چلا ہے کہ ان کے آہنی عزم اور مزاحمت کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی پسینے چھوٹ چکے ہیں۔ پلان اے، بی اور سی کی ناکامی کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کی ہمت بھی جواب دیتی نظر آ رہی ہے۔ مقتدر قوتوں کی جانب سے شریف فیملی اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت پر دھڑا دھڑ کیسز بنائے گئے، مگر عدالتوں میں تاحال کچھ ثابت نہ ہوا اور ₹1 کی ریکوری بھی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد شہباز شریف کو نون لیگ کے معاملات چلانے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا، لیکن وہ بھی عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکے۔ نون لیگ کو دبانے کے لیے پرویز مشرف کے سابق ساتھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ بنا کر بھی دیکھ لیا، مگر نون لیگ پھر بھی قابو نہ آ سکی۔ باخبر ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلسل جبر برداشت کرنے کے بعد اس مرتبہ میاں نواز شریف کے تیور بھی بدلے نظر آتے ہیں۔ وہ لڑائی کو ادھورا چھوڑ کر چپ چاپ ایک طرف ہونے کی بجائے ہر صورت اسے فیصلہ کن سٹیج پر لے جانا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف کے قریبی حلقوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیل کی تمام آفرز مسترد کرتے ہوئے کسی قسم کی مفاہمت سے صاف انکار کر دیا ہے۔ مقتدر حلقوں نے ان کے لیے جس قدر مسائل کھڑے کیے اور جتنا پریشان کیا، اب وہ اپنے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا بدلہ لیے بغیر کسی کو معاف کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ میاں نواز شریف کو اس بات کا پوری طرح احساس ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اور اسے اقتدار میں لانے والے اس وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کا شکار سلیکٹڈ حکومت اور سلیکٹرز کو اپنی پڑ گئی ہے۔ معاشی بدحالی اور مسئلہ کشمیر نے حالات مزید پریشان کن کر دیے ہیں۔ عوامی دباؤ اور عالمی سطح پر تنہائی کے باعث حکمران طبقے کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ امریکی کانگریس نے بھی اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کا پتہ چلایا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو اقتدار سے کس طرح باہر کیا اور سازش کر کے ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکی قانون ساز ادارے کی رپورٹ کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر دباؤ کا شکار ہے۔ اس صورتحال سے پوری طرح باخبر میاں نواز شریف کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ حکمران انہیں مزید پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر میاں نواز شریف یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ اپنے دامن پر لگائے گئے ہر داغ کو دھو ڈالیں گے۔ ڈیل کی آفرز لے کر آنے والوں کو انہوں نے واضح جواب دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مدد سے ان کو سازشوں کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوانے اور 2018 کے عام انتخابات میں دھاندلی کروانے والے سرعام اپنے کرتوتوں کا اعتراف کریں تو پھر انہیں معافی مل سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے اور نہ ہی اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف تبدیل کریں گے۔ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے ڈیل سے متعلق ہر طرح کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوٹ لکھپت جیل میں اسیر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے رابطہ کر کے پیغام پہنچایا گیا کہ وہ اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف تبدیل کریں اور کچھ عرصے کے لیے اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ بیرون ملک چلے جائیں۔ بدلے میں ان کی سزا معطل کر دی جائے گی اور تحریک انصاف کی حکومت کو بھی مناسب بہانہ ڈھونڈ کر ختم کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ ملک میں واپس آ کر سیاست میں حصہ لے سکیں گے۔ تاہم لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیلز کی تمام آفرز کو مسترد کر دیا ہے۔ نواز شریف نہ تو اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی وطن چھوڑنے پر راضی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف نے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے سازشی عناصر انہیں سازشوں کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوانے اور 2018 کے عام انتخابات میں الیکشن چرانے کا اعتراف بھی کریں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اب نواز شریف اس طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جو انہیں اور مریم نواز کو پاکستان سے باہر جانے اور سیاست سے علیحدہ ہونے پر مجبور کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے لیے قابل اعتماد نہیں رہی۔ ڈار صاحب نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح ماضی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں زبردستی وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور کیا گیا اور بعد میں معافی بھی مانگ لی گئی، لیکن 2013 میں جب نون لیگ ایک بار پھر برسر اقتدار آئی تو یہ سازشیں پھر شروع ہو گئیں اور شریف فیملی سے تعلق داری ہونے کی وجہ سے انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ بالآخر انہیں ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہونا پڑا۔ اسحاق ڈار کے ان بیانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اب اعتماد کا رشتہ نہیں رہا۔ نواز شریف کو ڈیل پر قائل نہ کر سکنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے دیگر آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فارورڈ بلاک بنا کر ان ہاؤس تبدیلی کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹا سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی مدد سے مرکز اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے بھی گرین سگنل دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن یہ بھی زیر غور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈوبنے دیا جائے اور ناکامی پر نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ ان تمام تر آپشنز کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اب میاں نواز شریف اور مریم نواز کو زیادہ عرصہ پابند سلاسل رکھنا ان کے لیے مزید مسائل کا باعث بنے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو ہر حال میں قابو کرنے کے لیے آخری حربہ بھی آزما لیا ہے، لیکن اس میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جاتی عمرہ میں مقیم میاں نواز شریف کی والدہ شمیم بیگم سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے لیے قائل کریں، بصورت دیگر ان پر بھی مقدمات بنائے جائیں گے۔ اگر لیگی ذرائع کا دعویٰ درست ہے تو ان
اطلاعات میں حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے کہ میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے اور اب مقتدر حلقے کسی نہ کسی طرح انہیں ملک سے باہر بھیج کر اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے شریفوں کو مزید تنگ کیا تو ان کی رہی سہی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی اور ملک کے موجودہ حالات اس صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف حکومتی ذرائع نے ڈیل کے حوالے سے پیشکش یا آفرز کے حوالے سے تمام تر دعووں کی تردید کی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف ڈیل تو کرنا چاہتے ہیں، تاہم وہ کھلم کھلا اعتراف نہیں کریں گے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا۔ میاں نواز شریف کے اسی موقف کی وجہ سے معاملات کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔